السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، 3 دن قبل میں نے ایک ویڈیو بنائی جس میں علامہ ہشام حافظہ اللہ تعالی اور مولانا شریف چنگوانی حافظہ اللہ تعالی اور ملتان کی قیادت کی طرف سے جو جمعیت اہل حدیث کی قیادت ہے، یوسف رضا گیلانی اور پی پی کی حمایت پر چند سوالات کیے، جس پر کچھ دوست احباب، کچھ طبقات ناراض ہوئے کہ اس طرح کی ویڈیو کیوں بنائی ہے، کیونکہ یوٹیوب پر اس کو کم سے کم 3000 بندہ دیکھ چکا اور فیس بک پر 2200 بندے دیکھ چکے ہیں۔ تو اب ری ایکشن یعنی ویڈیو کا جواب دینا ضروری بنتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یاد رکھنا، میرا ذاتی موقف یہ ہے، وہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہو، وہ مرکزی مسلم لیگ ہو، جماعت اسلامی ہو، یا پھر جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان گروپ ہو، یا پھر شیرانی گروپ ہو، کوئی بھی گروپ ہے یا جمعیت اہل حدیث ہے، تو ہر ایک کو اختیار ہے کہ اپنے اصولوں پر قائم رہتے ہوئے کسی بھی سیاسی پارٹی سے اتحاد کریں۔ اب مختلف نظریات ہوتے ہیں، مختلف عقائد ہوتے ہیں، لیکن کسی ایک موضوع پر وہ جماعتیں اتحاد کرتی ہیں۔ تو جب کوئی بھی جماعت اتحاد کرتی ہے تو مخالف جماعت کہتی دیکھو اس نے پہلے یہ کہا تھا، اب اسے اتحاد کر لیا۔ تو اس طرح یہ لوگ ایک دوسرے پر تنقید اور اعتراض کرتے ہیں۔ تو صورتحال یہ ہے کہ کوئی بھی مذہبی جماعت وہ اکثریت حاصل نہیں کر سکتی، تو لا محالہ اسے کچھ لوگ کچھ دو کے تحت کسی نہ کسی پارٹی سے اتحاد کرنا ہوتا ہے۔ تو میرا موقف یہ ہے کہ آپ کسی پر تنقید نہ کریں، جب تنقید کرتے ہیں تو پھر وہ کام خود نہ کریں۔ کس طرح جمعیت اہل حدیث کے دوست احباب اور کارکنان وہ یہ کہتے تھے کہ علامہ ساجد میر حافظہ اللہ تعالی اس نے جماعت کو بیچ دیا ہے، نون لیگ سے اتحاد کیا ہے، نون لیگ چوروں کی پارٹی ہے لہذا وہ قبر پرست ہیں، تو ان سے اتحاد کیوں کیا، یہ اعتراض کرتے تھے۔ اور سوشل میڈیا پر طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا تھا۔ تو اب انہوں نے خود پی پی سے اتحاد کر لیا۔ کیا پی پی پر چوری کے الزامات نہیں ہیں؟ کیا سوئس اکاؤنٹ میں اربوں ڈالر ان کے نہیں ہیں؟ تو کیا وہ قبر پرست نہیں ہیں؟ تو کیا وہ ایک مخصوص مسلک کے لوگ نہیں ہیں جن پر صحابہ کی توہین کا الزام لگتا ہے؟ تو سوال یہ ہے، آپ نے پھر اتحاد کیوں کیا؟ جواب ہوگا ہماری حکمت عملی، ہماری مجبوری۔ اچھا جی، اگر مرکزی مسلم لیگ والے دفاع کونسل بنائیں، اس میں تمام جماعتوں کو اکٹھا کریں، تو آپ کا اعتراض ہوتا تھا کہ دیکھو جی انہوں نے قبر پرستوں کو فلاں کو اکٹھا کر دیا، فلاں کو اکٹھا کر دیا۔ تو آج آپ اعتراض کا جواب کیا دیں گے؟ ان کی حکمت عملی نہیں تھی۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ساجد میر صاحب اگر کسی پارٹی سے اتحاد کریں تو آپ کہتے ہیں دیکھو کیوں اتحاد کیا، تو آج آپ نے اتحاد کیوں کیا؟ کیا ان کی حکمت عملی نہیں ہے؟ ان کی مجلس شورا نہیں ہے؟ تو بھائیو، میں یہی کہنا چاہتا ہوں، جو کام آپ کرتے ہیں آپ کی مجبوریاں ہیں، تو دوسروں کی بھی مجبوریاں ہو سکتی ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ہم کس طرح کے بدبخت لوگ ہیں، نون لیگ، پی ٹی آئی، پی پی، اے این پی، ایم کیو ایم اور اس طرح یہ جو ساری پارٹیاں ہیں، یہ اپنے جلسوں میں عورتوں کو بھی لاتے ہیں، بے پردہ لاتے ہیں، ڈانسنگ پارٹیاں کرتے ہیں۔ اگر کوئی عالم ان کے جلسے میں چلا جائے، اب نہ ان علماء کی عورتیں ہوتی ہیں، نہ وہ اپنی طرف سے ڈانس کرتے، نہ ان چیزوں کو وہ جائز کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھو ان کی ویڈیو ڈال کے، جس طرح سعد رضوی ہو گیا، دوسروں کی ڈال کر ہم کیا کہتے ہیں، دیکھو جی یہ عالم بنے پھر رہے ہیں، یا کیا کر رہے ہیں، جبکہ جو پارٹیاں یہ بذات خود کرتی ہیں ان پر ہم اعتراض نہیں کرتے، ان کو کچھ نہیں کہتے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، مولانا فضل الرحمان کا خالص اپنا جلسہ ہو تو وہاں آپ کو عورتیں نظر نہیں آئیں گی، وہاں تلاوت ہوگی، تقریریں ہوں گی، ترانے ہوں گے،
وہاں ڈانس نظر نہیں آئے گا، آپ کو گانے نظر نہیں آئیں گے۔ ساجد میر صاحب کی اپنا یعنی پارٹی کا جلسہ ہوگا تو وہاں اس طرح کی چیزیں نہیں آئیں گی۔ مرکزی مسلم لیگ کو آپ کو نظر نہیں آئے گا اس طرح کا معاملہ۔ اس طرح جمعیت اہل حدیث یا جماعت اسلامی کوئی بھی پارٹی ہے وہاں یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ جب یہ دوسری پارٹیوں میں جاتے ہیں تو ان کی مجبوری ہوتی ہے یا تو یہ کہیں بھی یہ کام ٹھیک کر رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن جو پارٹیاں یہ کام درست سمجھتی ہیں اور کرتی ہیں ان کی ہم حمایت کرتے ہیں تو ہمارا دین خطرے میں نہیں پڑتا۔ لیکن جب بھی کوئی پارٹی جو مذہبی پارٹی ہو اگر مجبوراً کوئی ایسا اقدام اٹھائے تو پھر ہم اعتراض کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مذہبی لوگوں کو ایک دوسرے پر تنقید نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہی کام وہ خود کرتے ہیں۔ آپ لبرل پارٹیوں پر تنقید کریں، ان کے خلاف باتیں کریں، مذہبی لوگ آپس میں اتحاد کریں۔ جب تک اتحاد نہیں ہوتا تو پاکستان میں اسلام نہیں آ سکتا۔